اللہ کے معنی۔ ہم پہلے اللہ کے معنی کو لیتے ہیں، اس لیے ہر قسم کے اللہ کے انکار اور نفی کے بعد ہی اللہ کو پہچاننا ممکن ہے۔ لفظ اللہ کے لفظی معنی عربی میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں: جس کی عبادت، پوجا یا پرستش کی جائے، جس کے بارے میں عقل حیران ہو، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، جو انسانی ہوس سے ماورا اور پوشیدہ ہو۔ ان سب معنیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کا ترجمہ معبود، خدا، دیوتا یا گاڈ کیا جاتا ہے، تاہم اردو میں زیادہ مستعمل لفظ معبود ہے۔ اللہ سے مراد کوئی ایسی ہستی لی جاتی ہے جو بے پناہ قوتوں اور طاقتوں کی مالک ہو، نظروں سے غائب ہونے کے باوجود اس سے تعلق اور رابطہ ممکن ہو، جو انسان کو حسی اور مادی وسائل سے ماورا طریقوں پر نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہو، اور جس کی خوشنودی یا ناراضگی کے ساتھ انسان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی وابستہ ہو۔ مختلف زمانوں میں اور مختلف ملکوں میں اور خود عرب میں بھی لوگوں نے اس قسم کی صفات رکھنے والی معتدل ہستیوں کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ اس لیے عربی میں اللہ کی جمع الہات بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی اللہ کے ہم معنی الفاظ میں یہی واحد جمع والی بات پائی جاتی ہے۔ ان مختلف الہات یا معبودوں کو ساری اہمیت یا عظمت زیادہ تر صرف فائدہ پہنچانے والے یا ضرورت پہنچانے والے کو سمجھ لینے کی وجہ سے دی جاتی ہے، ورنہ انہیں اس کائنات یا اس کے کسی حصے کو پیدا کرنے والا کبھی نہیں سمجھا گیا۔ اللہ کے لفظی معنوں میں بھی پیدا کرنے کا مفہوم شامل نہیں ہے۔ اللہ کو مالک تو سمجھ لیا جاتا ہے، مگر خالق کبھی نہیں سمجھا گیا۔ خالق کے ساتھ مالک کسی اور کو سمجھ لینا ہی تو شرک ہے۔ مختلف دور میں اللہ کا مطلب اور معبودوں یا ملکوں کے ساتھ اس تصویر کے ساتھ ہمیشہ سے انسان میں اس پوری دنیا کائنات کے ایک پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے باوجود عقیدہ بھی موجود رہا۔ قرآن کریم میں جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر طرح کے نفع نقصان کی اصل اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہاں زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے والے، روئے زمین پر زندگی کو وجود میں لانے والا، کائنات، قوتوں، ہوا، بجلی، پانی، بارش، پہاڑ، سمندر، نظام شمسی وغیرہ کا پیدا کرنے والا اور انہیں مقرر قوانین کا پابند کرنے والا اللہ اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ بنا لینے والوں میں سے کسی نے بھی کبھی کسی اللہ کو مندرجہ ذیل والا کام کرنے والا نہیں مانا۔ ان سب سے برتر اللہ بلکہ واحد اللہ کا تصور یا خیال اول تو ہر انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ فطرت کی اس آواز کے علاوہ عقلی طور پر بھی انسان نے جوں غور کیا، اس سے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، نباتات، حیوانات، غرض کائنات کی ہر چیز نہایت محکم اور ناقابل تغییر قوانین پابند نظر آئی۔ یہ قوانین مقرر کرنے والا کون ہے؟ کوئی اسے کسی نام سے پکارے، مگر اس کے ہونے سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کائنات کا ایک ذرہ اس کے قوانین کی گرفت میں ہے، اور انسان جیسے جیسے علم اشیاء یا سائنس میں ترقی کرنا جا رہا ہے، اسے ان طبی قوانین کے پیچھے کسی نہایت زبردست علم اور طاقتور ارادے والی ہستی کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے۔ تمام سائنس کی انکشافات اس حقیقت پر شاہد اور تمام سائنسدان اس کے قابل ہیں کہ اس غیبی طاقت، اس پوشیدہ قوت، اس خالق و مالک اور بزرگ و برتری ہستی کو عربی زبان میں ایک نامعلوم زمانے سے اللہ کہا جاتا رہا ہے، اور یہی نام اللہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہی تعلیم دی کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں یقیناً اس خالق و مالک کے لیے مختلف نام پائے جاتے ہیں، اور ان ناموں سے مراد ایک ہی ذات پاک ہے، تاہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اسی نام اللہ کو اختیار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نام کی تعلیم دی۔ اب یہ نام اسم، علم یا اسم ذات شمار ہوتا ہے، اس لیے ان کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر اس زبان کے بولنے والے مسلمان بھی اپنی عام گفتگو میں اللہ کے لیے اپنی زبان کا وہ لفظ استعمال کریں جس سے ان کی مراد وہی خالق، وہی مالک، وہی کائنات ہو تو یہ بات درست ہوگی۔ مثلاً ہندی میں ایشور یا انگریزی میں گاڈ کہنا۔ ہمارے ہاں اللہ کے بجائے خدا کا لفظ رائج ہونے کی وجہ یہی اصول ہے۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بڑا یا مالک کے ہیں۔ اسلام جب ایران میں پہنچا تو فارسی بولنے والوں نے اللہ کے لیے بھی وہی لفظ خدا استعمال کرنا شروع کر دیا جو ان کے ہاں پہلے سے اس ذات
برتر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کثرت استعمال سے یہ لفظ خدا اب اسم جلالت اللہ کے ہم معنی اور مترادف کیا گیا ہے، اس لیے اب اس کا استعمال درست سمجھا جاتا ہے۔ تاہم بہتر بات یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ استعمال کیا جائے۔